نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ تعالی علی سائر کلامہ کفضل اللہ تعالی علی سائر خلقہ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کی بھی فضیلت تمام کلاموں سے زیادہ ہے۔ اور اس لیے قرآن مجید کے بہت سارے نام بھی ہیں، اور نام زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان اور اس کے اوصاف بھی بہت زیادہ ہیں، اور کثرت اسماء اس کی شان اور عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اصول ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، ناموں کا زیادہ ہونا یہ مسمى کے شرف اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے اندر بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، آئیے میں چند نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن نے اپنے آپ کو القرآن بھی کہا، الکتاب بھی کہا، النور بھی کہا، الفرقان بھی کہا، الہدا بھی کہا، الشفاء بھی کہا، الرحمت بھی کہا، التنزیل بھی کہا، الفرقان بھی کہا، الہدا بھی کہا، الشفاء بھی کہا، الرحمت بھی کہا، النذیر بھی کہا، البشیر بھی کہا، العزیز بھی کہا، المبارک بھی کہا۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جو اپنا تعارف بھی خود کرواتی ہے۔ باقی دیگر آسمانی کتابیں اپنا تعارف کروانے سے قاصر ہیں۔ میں نے قرآن سے سوال کیا کہ تو کس مہینے میں نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا کہ تو قرآن کھول، دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں ذرا غور سے پڑھ۔ قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا کھول 30واں سپارہ سورۃ القدر آیت نمبر 1۔ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ تجھے نازل کرنے والی ذات کون ہے، تو قرآن نے جواب دیا کہ کھول 19واں سپارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 192۔ قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ تجھے لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے، تو قرآن نے جواب دیا کھول 19واں سپارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں۔ قرآن فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تیری زبان کون سی ہے، تو قرآن نے جواب دیا کہ کھول 19واں سپارہ پڑھ سورۃ الشعراء آیت نمبر 195۔ قرآن فرماتا ہے بلسان عربی مبین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس ذات پر نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا کھول قرآن کو پڑھ سورۃ المحمد 26واں سپارہ آیت نمبر 2۔ قرآن فرماتا ہے نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو یکبارگی نازل ہوا یا متفرق طور پر نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا کھول 15واں سپارہ پڑھ سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ قرآن فرماتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں نازل ہوا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن نے جواب دیا کھول 13واں سپارہ سورۃ الابراہیم پہلی آیت۔ قرآن فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید
اپنے سے کیے ہوئے ہر سوال کا جواب بھی خود دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے سن رکھی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے تمام کلاموں سے افضل ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید صرف خود افضل نہیں بلکہ جس چیز کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑتا گیا وہ چیز بھی اپنی دیگر ہم جنسوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتی گئی۔ قرآن جس زمین میں نازل ہوا وہ حجاز کا علاقہ تمام روئے زمین کے علاقے سے افضل ہو گیا۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل اور اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی تمام ہستیوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا وہ زمانہ تمام زمانوں سے بلند ہو گیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے بلند ہو گیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی تمام انبیاء کی سردار بن گئی۔ آئیے آخر میں اپنے انداز میں بس یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی یہ تو انسان بناتا ہے۔ بت پوجنے سے اے نادان، بت پوجنے سے اے نادان کچھ بھی تو نہیں ملتا، اللہ سے ہم کو قرآن ملاتا ہے۔ کافر کے عقیدے کو کمزور ہی رکھتا ہے، مومن کا مگر ہر پل ایمان بڑھاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔